سلطان شاہ نے اپنے بچوں کے لیے مشال کو نینی رکھا تھا، مگر اس کے سراپے کو دیکھ کر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور ایک دن اس پر اپنا حق جتا گیا۔ مجبور ہو کر مشال کو اس سے نکاح کی حامی بھرنی پڑی۔ میں نکاح تو کر رہی ہوں، مگر آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، وہ غصے سے کہتے ہوئے بولی تو سلطان اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا، مگر شادی والی رات اسے دو آتشہ حسن کے ساتھ دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ نائٹی میں اس کا واضح ہوتی جسامت اس کے جذبات بہکا گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور پھر اس کی جالی دار نائٹی کو کھینچ کر اس کے جسم سے الگ کرتا وہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ سلطان نے لڑکی سے نظریں چراتے ہوئے کہا جو اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جی سر، وہ میں آپ کے بچوں کی نینی ہوں، وہ بولی تو سلطان نے سر سے لے کر پیر تک اسے گھور کر دیکھا۔ اگر وہ اس کے گھر میں رہے گی تو وہ کیسے خود کے جذبات پر کنٹرول کر پائے گا؟ وہ اسے دیکھ کر سر جھٹک کر رہ گیا۔ کم از کم وہ اس کے حرگ میں کام نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ ایسی عورت کو اپنے بچوں کے قریب دیکھ سکتا تھا جو ایک تو اتنا سج دھج کے آئی ہوئی تھی، اوپر سے اس کے جسم کی بناوٹ کسی سیدھے سادے انسان کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ تم شادی شدہ ہو؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو مشال نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر تو تم مجھے میرے بچوں کو قریب دکھائی نہ دو، وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مشال اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اسے نوکری ملی تھی۔ اس کی ماں کا ہر ہفتے ڈائیلائسس ہو رہا تھا، اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ کیا ہوا مشال، تم رو کیوں رہی ہو؟ اچانک کوثر بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو اسے اس طرح روتا پا کر حیران رہ گئیں۔ میڈم، سر کہہ کے گئے ہیں کہ آئندہ میں یہاں نہ آؤں، وہ مجھے جاب سے نکال گئے ہیں، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے، وہ نم لہجے میں بولی تو کوثر بیگم حیران رہ گئی۔ سلطان ایسا کیوں کرے گا؟ وہ ایسا ہے ہی نہیں، وہ کب سے ایک نینی ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں، تم پریشان نہ ہو، بچوں کو سنبھالو، میں آتی ہوں۔ وہ مشال کو حکم دیتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ یہ کیا بچپنا ہے، سلطان اچھی خاصی لڑکی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے اور بچے بھی اس سے مانوس ہو چکے ہیں۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، میں اسے ایڈوانس پیمنٹ کر چکی ہوں۔ کوثر بیگم نے غصے سے کہا تو سلطان نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ موم، مجھے سب پتہ ہے، وہ لڑکی یہاں رہی تو میں گھر نہیں آؤں گا، وہ سختی سے کہتے ہوئے رخ پھیر گیا۔ آخر کیا مسئلہ ہے تمہیں اس لڑکی سے؟ بلا وجہ کی ضد مت کرو۔ کوثر بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹے کو دو تھپڑ لگائیں۔ اتنی مشکل سے نینی ملی تھی جس کے پاس بچے خوش رہتے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ اسے نکال دے۔ موم، میں نے کہہ دیا ہے یہ لڑکی مجھے دوبارہ نہ دکھے، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، وہ سختی سے کہتے ہوئے باتھ روم میں گھس گیا۔ کوثر بیگم نے سر پکڑ لیا، نہ جانے یہ لڑکا ہر بات پر سر پر سوار کیوں کر لیتا ہے۔ جب تک مجھے وجہ نہیں بتاؤ گے میں اس لڑکی کو نہیں نکالوں گی۔ وہ پیچھے سے ہانک لگاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلطان باتھ روم میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ بیٹے تم پریشان نہ ہو، تھوڑا سا غصہ کرے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا، تم برداشت کر لینا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو مشال نے اپنی آنکھیں نم آنکھوں کو صاف کیا اور بچوں کو اٹھا کر جھولے میں ڈالنے لگی۔ وہ دونوں جڑوا تھے،
بالکل ایک جیسی شکل رکھنے والے۔ کبھی کبھی تو وہ بھول جاتی تھی کہ کس کو نہلا چکی ہے اور کس کو نہلانا باقی ہے۔ اس نے اپنے بھتیجے پالے تھے، اس لیے اس کو خاصا تجربہ تھا، ورنہ وہ باقی لڑکیوں کی طرح لاؤبالی تھی۔ بھائی اور باپ کی وفات کے بعد اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ آیا تو وہ انکار نہیں کر پائی۔ گھر میں وہ واحد کفیل تھی۔ میم، مجھے کچھ پیسے مل سکتے ہیں؟ میری ماں نے کل ہاسپٹل جانا ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو کوثر بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا، ایسا کرتی ہوں تمہیں میں 6-7 مہینے کی ایک ساتھ پیمنٹ کر دیتی ہوں تاکہ تمہیں بار بار مانگنے نہ پڑیں، اور جب بھی تمہیں ضرورت ہو تم آسانی سے استعمال کر لو۔ کوثر بیگم نے اس سے ہمدردی جتائی تو مشال نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کتنی اچھی تھی۔ اچھا ایسا کرو، میری الماری میں چیک بک پڑی ہوگی، وہ لے آؤ۔ وہ اسے کہتے ہوئے بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ وہ ہیل کے ٹک ٹاک کے ساتھ کوثر بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی اور الماری کھول کر چیک بک نکالنے لگی۔ او، تو تم چور بھی ہو؟ اچانک سلطان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تو وہ گھبرا گئی۔ سوری سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میم نے مجھے چیک بک لانے کو بولا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے صفائی دینے لگی۔ سلطان نے جانچتی نظروں سے اسے سر سے لے کر پیر تک گھور کر دیکھا۔ سر مجھے جانا ہے، آپ ایک طرف ہوں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو سلطان دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ پہلے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کئی لڑکیوں کو وہ استعمال کر چکا تھا۔ وہ شادی جیسے بندھن میں بندھ کر خود کو قید نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر اس کے والدین نے زبردستی اس کی شادی زویا سے کر دی۔ بچوں کو جنم دینے کے دوران وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ تب سے اس نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر بچوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے انہیں نینی رکھنی پڑی۔ وہ بچے اب 1 سال کے ہونے والے تھے۔ میں نے تمہیں کیا کہا ہے، دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ پھر بھی تم نے میرے سامنے آنے کی جرات کی، ایسا کیوں کیا تمہیں؟ کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ مخمور لہجے میں بولا تو مشال نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھتا کیا تھا خود کو؟ وہ خوفزدہ تھی۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف قدم لینے لگی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ سیب ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھا، جبکہ وہ مؤدب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے جانا بدتمیزی شمار ہوتا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ حتمی فیصلہ کر لیتا کہ اسے یہ نوکری چھوڑ کر جانی ہوگی، جبکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں کھڑی تھی کہ وہ یہ نوکری چھوڑ پاتی۔ جی میرا نام مشال فاطمہ ہے، وہ سر جھکائے ہوئے بولی تو سلطان اس کا جائزہ لینے لگا۔ ادھر میرے پاس آ کر کھڑی ہو، وہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سختی سے بولا تو مشال نے غصے سے اسے دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ تھوڑا فاصلہ بناتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ دکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک ہو، نوکری کرنے کی کیا نوبت آئی ہے؟ وہ بولا تو مشال نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی واضح لکیر موجود تھی، جبکہ سلطان کی جانچتی نظروں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ جی میری امی بیمار ہیں، ابا اور بھائی ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے، تب سے لے کر اب تک میں ہی گھر کا خرچ اٹھا رہی ہوں۔ وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولی تو سلطان نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اچھا، تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ وہ باقاعدہ انٹرویو لینے لگا تھا۔ مشال گھبرا گئی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ سر جھکائے کھڑی رہی۔ میں نے پوچھا ہے تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا تو مشال کے ہاتھ کانپ گئے۔
جی، ان کا نام شبیر دورانی تھا۔ لفظ تھا استعمال کرتے ہوئے اس سے اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنے باپ کو مردہ بتانا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ تمہارا باپ کہاں کام کرتا تھا؟ وہ دوبارہ سے سوال کرتے ہوئے بولا تو مشال سر جھٹک کر رہ گئی۔ جی، وہ الیکٹرانکس کی دکان چلاتے تھے۔ بھائی بھی وہی کام کرتا تھا جن کے ساتھ ان کے شیئرز تھے۔ انہوں نے دکان پر قبضہ کر لیا اور ہمیں حصہ نہیں دیا، جس کی وجہ سے مجھے نوکری کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی تو سلطان شبیر دورانی کے نام پر اٹک کر رہ گیا۔ وہ اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ 5 منٹ وہاں پر گھمبیر خاموشی چھائی رہی۔ مشال کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سلطان سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں، دفع ہو یہاں سے۔ وہ اچانک بولا تو مشال کو حیرانی ہوئی۔ اس نے کچھ بولا بھی نہیں تھا اور وہ خواہ مخواہ میں غصہ کر رہا تھا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو کوثر بیگم اونگھ رہی تھی۔ بچے جھولے میں سو چکے تھے۔ میڈم، میں چیک بک لائی ہوں، ابھی وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بول رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ کہیں تم میری ماں کو بے ہوش کر کے اس سے رقم تو نہیں اینٹھنا چاہتی؟ وہ بولا تو زہر اگلنے لگا۔ مشال نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا اور چیک بک کوثر بیگم کے پاس رکھ دی۔ سلطان کے چلانے پر کوثر بیگم بھی جاگ چکی تھی۔ فوراً سے معذرت کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ارے ذرا سا لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ اچھا، میں تمہیں 6 مہینے کی ایک ساتھ تنخواہ دے دیتی ہوں تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو سلطان بیچ میں آیا۔ کوئی ضرورت نہیں اسے ایک ساتھ اتنے پیسے دینے کی۔ کل کو پیسے لے کر بھاگ گئی اور واپس نہ آئی تو؟ وہ ابھی بھی اس پر شک کر رہا تھا۔ مشال نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم مجھے ایسا کیوں دیکھ رہی ہو؟ ہوتی کون ہو مجھے ایسے گھورنے والی؟ وہ خواہ مخواہ غصہ کرتے ہوئے بولا تو مشال نظریں پھیر کر رہ گئی۔ سلطان، تم چپ کرو، میں بات کر رہی ہوں نا۔ ویسے بھی اسے میں نے ہائر کیا ہے تو اس کے سارے معاملات کو ڈیل کرنا میرا کام ہے۔ تم چپ چاپ وہاں بیٹھ جاؤ۔ کوثر بیگم نے مشال کے سامنے اسے ڈانٹا تو مشال مسکرائے بنا نہ رہ سکی، جبکہ سلطان اسے گھور کر رہ گیا جیسے کہہ رہا ہو ایک بار اماں جائیں تو پوچھتا ہوں تم سے۔ اچھا، میں کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری ماں کو دیکھنے ہسپتال ضرور آؤں گی۔ نہ جانے وہ بیچاری کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ کوثر بیگم بولی تو مشال اسپات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ویسے تمہاری ماں کس ہسپتال میں ایڈمٹ ہے؟ وہ اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے بولا تو شرم کے مارے وہ سر نہیں اٹھا پائی۔ اس کی نظروں میں کچھ تو عجیب تھا جو اسے نظریں اٹھانے سے روکتا تھا۔ یہ وہ سٹی ہسپتال میں ہے۔ جواب دینا ضروری تھا ورنہ وہ سلطان سے مخاطب ہونا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ عجیب آدمی تھا، خواہ مخواہ میں اس سے باتیں سنائے جا رہا تھا۔ میں تمہیں چیک بنا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہیں کچھ کاغذات پر سائن کرنے ہوں گے۔ وہ بولا تو کوثر بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سلطان؟ اب اتنی معمولی سی رقم کے لیے بھی تم سرکاری کاغذات بنواؤ گے؟ وہ بے یقینی سے بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ موم، میری پوری بات تو سنیں، اب خواہ مخواہ میں ہائپر ہو رہی ہیں۔ وہ ناگواری سے کہتے ہوئے مشال کو دیکھنے لگا۔ اس میں یہ صاف صاف لکھا ہوگا کہ اگر تم نے کوئی کوتاہی برتی اور میرے بچوں کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو تمہیں اس سے ڈبل پیمنٹ واپس کرنی ہوگی جو ہم تمہیں ایڈوانس کے طور پر دیں گے۔ اور ہاں، ایک بات میں تمہیں آج سے 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے یہاں ڈیوٹی دینی ہوگی، بلکہ ایسا کرو اپنی ماں اور بھابھی کو یہیں لے آؤ۔
क्वार्टर में रहना और दिन रात मेरे बच्चों की हिफाजत करना। एक हफ्ते के लिए मैं गैर मुल्क जा रहा हूँ। मम्मा बच्चों को नहीं संभाल सकती। रात को भी इनको ख्याल रखना होता है। वो बोला तो मिशाल ने मदद तलब नज़रों से कौसर बेगम को देखा। वो बेटे को मलामती नज़रों से घूरने लगी। सर, मेरी वालदा और भाभी कभी भी यहाँ आने के लिए नहीं मानेंगी। वो बेचैन होकर बोली तो सुल्तान ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मैं आपके तमाम अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, बस मेरे बच्चों पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। वो बोल रहा था। मिशाल कौसर बेगम को देखती रह गई, जबकि कौसर बेगम ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। वो इस पर हुक्म चलाता हुआ वहाँ से चला गया। मिशाल गमगीन होकर कौसर बेगम के पास आकर बैठ गई। बेटी, तुम परेशान ना हो, मैं तो खुद यही चाहती थी कि तुम हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। अब वो सबब बन रहा है और मेरा बेटा मान गया है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। वो पुरजोश होकर बोली तो मिशाल नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। आप मेरे घर वालों को नहीं जानती, वो मर जाएंगे मगर कभी इधर नहीं आएंगे। वो बहुत खुददार लोग हैं। हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने काम नहीं किया। ये तो ख़राब हालात की वजह से हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि हमें लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है। वो बेदर्दी से बोली तो कौसर बेगम संजीदा हो गई। बेटी, खुदा से अच्छी की उम्मीद रखो, देखना वो तुम्हारे हक़ में बेहतर से बेहतरीन करेगा। कभी हालात मुश्किल आ जाते हैं मगर जल्द ही बुरा वक्त भी कट जाता है। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुल्तान को समझाती रहूँगी, वो बिला वजह तुम पर रोक टोक नहीं करेगा। वो मुस्कुराते हुए बोली तो मिशाल कुछ नहीं कह पाई। हालांकि वो सुल्तान को अच्छा खासा सुनाना चाहती थी, इसकी हिम्मत कैसे हुई थी इस पर हुक्म चलाने की। एक बात तो मैं कहना ही भूल गया। वो 15 मिनट बाद दोबारा पलटा तो वो दोनों हैरान रह गई। मिशाल ने इसे घूर कर देखा, जैसे कह रही हो, अब क्या करने आए हो। सुल्तान ने इसके इस तरह घूरने पर इसे पलटकर देखा तो वो हड़बड़ा गई। तुम यहाँ के अलावा कहीं और काम नहीं करोगी? कुछ भी चाहिए होगा तो ड्राइवर को बोलोगी, समझी तुम? मैंने सुना है तुम यहाँ से जाने के बाद किसी स्टोर में भी 2 घंटे काम करती हो। वो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था, मिशाल आंखें मीच कर रह गई। इसकी मुठियाँ गुस्से से भींची हुई थी। जी, अखराजात ज़्यादा हैं, पैसे कम पड़ जाते हैं। यही वजह है कि मुझे 2-2 जगह काम करना पड़ता है। वो साफ गोई से काम ले रही थी, कहीं भी इसने झूठ नहीं बोला था। सुल्तान बगैर माँ का लिहाज किए इसे बड़े गौर से देख रहा था। हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे, बल्कि तनख्वाह के अलावा तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्च मेरे ज़िम्मे है, यहाँ तक कि तुम्हारे भतीजों की पढ़ाई भी। बस तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। वो पहली बार बच्चों से इतनी मोहब्बत जताते हुए बोला तो कौसर बेगम परेशान सी हो गई। सुल्तान, तुम जाओ अपने कमरे में, आराम करो। बाकी मामलात में मिशाल के साथ बैठकर तय कर लूँगी और कल जाकर इसके घर वालों को भी ले आएंगे। कौसर बेगम चाहती थी कि वो जल्द अज जल्द यहाँ से चला जाए, क्योंकि इसकी बातों ने इन्हें खौफज़दा कर दिया था। इसकी जांचती गहरी नज़रें, ऐसा लगता था जैसे मिशाल के जिस्म में पेवस्ता होकर रह गई थी। वो खुद बहुत घबरा रही थी। कौसर बेगम को ये कहाँ मंजूर था। उन्होंने सच में ऐसी खूबसूरत लड़की को घर में जगह देकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। ना जाने इनका बेटा क्या सोच रहा था। अब तो वो मिशाल की सिक्योरिटी को लेकर और ज़्यादा परेशान हो गई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सुबह मुझे जल्दी मीटिंग के लिए निकलना है, तो आप नाश्ता जल्दी लगवा दीजिएगा और प्लीज़ मेरी पैकिंग भी कर दीजिएगा। मुझे 1 हफ़्ते के लिए मलेशिया जाना है। वो हुक्म चलाते हुए कमरे से निकल गया। कौसर बेगम ने सुख का सांस खारिज किया।
ورنہ وہ جتنی دیر وہاں بیٹھا تھا اس کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ پہلے انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر جب اس نے مشال کے لیے اتنا کچھ کرنے کا ٹھان لیا تو وہ گھبرا گئی۔ وہ بغیر کسی فائدے کے کسی کو 10 روپے بھی نہیں دیتا تھا، اور یہاں مشال کی ساری پرابلمز اپنے سر لینے کو تیار تھا۔ وہ اس کا گھر تو بسانا چاہتی تھی، مگر کسی لڑکی کی عزت داؤ پر لگا کر نہیں۔ سلطان کمرے سے گیا تو مشال بھی پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ مشال بیٹی، کیا تم گھر اطلاع دے سکتی ہو؟ آج کی رات یہیں رک جاؤ تو اچھا ہوگا۔ مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، میں بچوں کو سنبھال نہیں پاؤں گی۔ وہ ہاتھ سے بازو دباتے ہوئے بولی تو مشال نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ میں اپنی امی سے بات کرتی ہوں، اگر وہ کچھ نہیں کہیں گی تو میں رک جاؤں گی، ویسے بھی صبح یہیں تو آنا ہے۔ وہ بولی تو کوثر بیگم اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ وہ بچی انہیں بہت سکون پہنچاتی تھی اور اسے اس طرح مدد کرتا دیکھ ہمیشہ ان کے دل سے دعا نکلتی تھی کہ خدا اسے بھی ایسے ہی سکھی جیون ساتھی عطا کرے جیسے وہ دوسروں کو سکون پہنچاتی تھی۔ اچھا بیٹی، تم ایسا کرو، کل سے اس یونیفارم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بے شک اپنے کپڑے پہن لیا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو مشال سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ یونیفارم خاصی عجیب تھی اور اس کے جسم کی بناوٹ بھی واضح ہوتی رہتی تھی۔ اسے خود بھی پسند نہیں تھا۔ اس بنگلے میں سارے ملازمین ہی وہ لباس پہنا کرتے تھے اور یہ سلطان کا بنایا ہوا اصول تھا، اس لیے کوئی منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امی، آج رات میں یہیں رکنے والی ہوں، بہت بہت زیادہ بارش بھی آ رہی ہے اور کوثر بیگم کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، ان بچوں کو سنبھال نہیں سکتی۔ وہ پریشان ہو کر بولی تو حمیدہ بیگم پریشان ہو گئی تھی۔ بیٹی، وہاں رہنا ٹھیک نہیں، محلے والے باتیں بنائیں گے۔ وہ بولی تو پل بھر کو مشال بھی پریشان ہو گئی۔ امی چھوڑے محلے والوں کو، جب ہم فاقے کر رہے تھے تب وہ لوگ کہاں تھے؟ کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ مشال کو وہاں رہنے دے، اگر ہوگا تو کل سے اس کے ساتھ میں جایا کروں گی۔ زینیہ بولی تو حمیدہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ وہ خود کافی عرصے سے نوکری ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہر طرف سے اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹی، ہمیں اپنی خیریت کی خبر کر دینا۔ باقی کوثر بیگم ٹھیک ہیں؟ وہ محبت سے بولی تو مشال اسپات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ کوثر بیگم کو بتا دوں تاکہ وہ ریلیکس ہو کر گولیاں کھا کر سو جائیں، وہ کب سے بے چین ہو کر پڑی ہوئی ہیں۔ مشال فکر مندی سے بولی تو حمیدہ بیگم نے کال کاٹ دی۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے کمرے میں چلی آئی۔ میڈم، مما نے کہا ہے کہ میں یہاں رک سکتی ہوں، آپ بتائیں، آپ اسی کمرے میں سوئیں گی یا اپنے کمرے میں؟ وہ سوال پوچھتے ہوئے بولی تو کوثر بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹی، تمہیں یہاں اکیلا رہنا عجیب لگے گا، میں یہیں تمہارے ساتھ سو جاتی ہوں، بس میرے کمرے سے دوائیاں لا دو۔ وہ بولی تو مشال اسپات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ بچے پرسکون ہو کر سو رہے تھے۔ وہ کمرے میں آئی تو سلطان وہاں بیٹھا البم دیکھ رہا تھا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں کمرے میں آنے کی؟ نوک بھی تو کر سکتی تھی نا؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تو مشال اچھل کر 2 قدم دور ہوئی۔ وہ یہاں سلطان کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ یہ تم مجھے دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں گئی ہو؟ چوری کرنے آئی تھی کیا؟ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولا تو مشال نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا کرنے آئی تھی تم؟ وہ سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے البم ایک طرف رکھتے ہوئے بولا تو وہ گھبرا گئی۔ جی، میڈم کی دوائیاں لینے آئی ہوں۔
وہ سعادت مندی سے جواب دیتے ہوئے بولی تو سلطان اس بات میں سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، دوائیاں لو اور جاؤ۔ ایک منٹ، امی تو اپنے کمرے میں سوتی ہے نا، تو وہ دوائیاں وہاں کیوں منگوا رہی ہے؟ وہ سوال کرتا ہوا اسے سر سے پیر تک گھورنے لگا تو وہ گھبرا گئی۔ جی وہ آج رات میں یہیں رک رہی ہوں، کیونکہ کل سے کوثر بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ میرے ساتھ اسی کمرے میں سو رہی ہیں۔ آپ یہاں سو جائیے گا، وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی تو سلطان کا چہرہ چمکنے لگا۔ اس کا ذہن تیزی سے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ مشال کو گھورنے لگا جیسے وہ اس کی ملکیت ہو۔ سنو، تم میرے ساتھ باہر چلو گی؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا تو مشال کانپ کر رہ گئی۔ سوری سر، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھی نہیں، وہ سخت لہجے میں بولی تو سلطان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بچوں کے کچھ کپڑے وغیرہ خریدنے تھے، امی جان کب سے کہہ رہی تھی مگر ٹائم ہی نہیں ملا، وہ بولا تو مشال سوچ میں پڑ گئی۔ جی میں کوثر بیگم سے پوچھ کر بتاتی ہوں، وہ جانے ہی لگی تھی جب سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ امی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارا باس ہوں اور تمہیں آرڈر دے رہا ہوں، تمہیں ہر حال میں ماننا ہی ہوگا۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ مشال رونے لگی، دل ہی دل میں اسے سلواتے سناتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ ماما مجھے بچوں کی کچھ چیزیں لینی تھی، حبیب کا نکاح ہے تو وہاں بھی جانا ہے، تو اس لحاظ سے کپڑے خریدنا چاہ رہا تھا۔ آپ ساتھ چلیں یا مشال کو بھیج دیں، ہم 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ وہ بولا تو کوثر بیگم اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں ساتھ چلتی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بولی تو سلطان سخت بزمزہ ہو کر اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بس آرام کریں، میں اور مشال جا رہے ہیں، ہم بس 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بچوں کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو رشید کو کہہ کر دے دیجیے گا، وہ مجھے کال کر دے گا، ہم فوراً لوٹ آئیں گے۔ وہ بولا تو کوثر بیگم کچھ کہہ بھی نہیں پائی۔ وہ مشال کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ شاپنگ مال پہنچے، شاپنگ کی اور گھر واپس آ رہے تھے جب گاڑی خراب ہو گئی۔ بارش بھی تیز ہو رہی تھی۔ سلطان باہر نکلا تو اس کو دیکھتے ہوئے مشال بھی باہر نکل آئی۔ وہ دونوں برے طریقے سے بھیگ چکے تھے۔ وہ مسلسل درخت کے نیچے کھڑا ڈرائیور کو کال کر رہا تھا، جلدی دوسری گاڑی لے کر پہنچو، راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ وہ بولا تو ڈرائیور بیچارہ وقت دیکھنے لگا، پھر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ان کو ڈھونڈنے لگا، جبکہ سلطان مشال کا جائزہ لینے لگا۔ بھیگے کپڑوں کی وجہ سے وہ اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ بار بار نظریں چرا رہا تھا، ایسے میرے سامنے کھڑی رہو گی تو میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاؤں گا، گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ نرمی سے بولا تو مشال اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عجیب انسان تھا، کبھی ڈانٹتا تو کبھی ایسی گندی باتیں بولنے لگتا۔ پہلے ہی اس کی نظروں سے گھبرائی ہوئی تھی، اب اس کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ گھر پہنچتے ہی وہ جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کوثر بیگم بے صبری سے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی طبیعت بھی کافی خراب ہو رہی تھی۔ گولیوں کے بعد انہیں سونا ہوتا تھا مگر وہ سو نہیں پائی، کیونکہ کسی اور کی بچی انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجی تھی۔ آج بھی وہ اپنے بیٹے سے خوفزدہ رہتی تھی، کیونکہ ماضی میں اس نے ایسی بہت غلطیاں کی تھی۔ بیٹی تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی۔ مشال بھیگنے کی وجہ سے آنسو چھپا گئی۔ یہ تم بھیگ کیسے گئی ہو؟ کوثر بیگم پریشان ہو کر بولی تو مشال ہڑبڑا گئی، اور راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، ٹائر چینج کرتے وقت ہم دونوں ہی بھیگ گئے۔
مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ کے کپڑے مل سکتے ہیں؟ وہ بولی تو کوثر بیگم اسبات میں سر ہلا گئی۔ ہاں بیٹی، کیوں نہیں؟ اوف اللہ، کہیں تم بیمار نہ پڑ جاؤ، اتنی سردیوں کی بارش میں تم بھیگی ہی کیوں؟ وہ اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے بولی تو مشال ان کی اس فکر مندی پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ تم ایسا کرو، میری بہو کے کپڑے پہن لو، وہ تمہیں فٹ آئیں گے، میرے کپڑے تو تم جیسی 3 لڑکیاں سما جائیں گی۔ وہ محبت سے کہتے ہوئے بولی تو مشال مسکرانے لگی۔ آنٹی آپ بس اپنے کپڑے دے دیجئے۔ وہ پہلی بار آنٹی بولی تو کوثر بیگم نے پیار سے اس کے بال سہلائے اور اپنے کپڑے اسے دے دیے جو اسے بہت ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ وہ کھلے کپڑوں میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ کوثر بیگم نے اسے دیکھا تو مسکرا کر رہ گئی۔ بیٹی یہ تو تمہیں بہت ڈھیلے پڑ رہے ہیں، اف اللہ تم کیا لگ رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تو مشال ان کو ہنستا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ وہ بالکل اس کو اپنی ماں جیسی لگتی تھی۔ اچھا اب جلدی سے چائے بنا دو۔ ملازمین سو چکے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی چائے کی مانگ کر گئی تھی کیونکہ انہیں خود کو بھی بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ بچے اٹھے تھے، انہوں نے فیڈر بنا کے اسے دے دیا تھا، اس لیے اب وہ بھی پرسکون تھے۔ سلطان کپڑے بدل کر کچن میں آیا تو اسے چائے بناتا دیکھ کر وہ وہیں دروازے میں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی یا جو اس نے صبح پہنے تھے وہ ان میں زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اسے وہاں دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ آپ یہاں، آپ کو کیا چاہیے؟ وہ بولی تو سلطان اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے آپ چاہیے، آپ مل جائیں تو زندگی مکمل ہو جائے گی۔ وہ فلرٹ کر رہا تھا۔ مشال نے اسے گھور کر دیکھا اور چائے کپوں میں ڈال کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب سلطان اس کے قریب بڑھا اور سارے فاصلے مٹا گیا۔ وہ گھبرا گئی تھی، دل کی دھڑکن نے الگ شور برپا کیا ہوا تھا۔ جب میں موم کو نکاح کا بولوں تو تم انکار مت کرنا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ایک کپ اٹھا کر مشال کے قریب آیا۔ وہ آگے بڑھ کر دائرہ تنگ کرتا جا رہا تھا، پھر اچانک پلٹا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ مشال سنک ہو کر وہیں کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اسے کیا کہہ کر گیا ہے، کہیں اس نے غلط تو نہیں سن لیا تھا۔ مگر پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ دوسری چائے بنا کر کمرے میں چلی آئی جہاں کوثر بیگم پریشان سی بیٹھی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ان کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی تو کوثر بیگم ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ یہ سلطان کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ… بیٹی کیا تم اس سے شادی کرنا چاہو گی؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی جیسے وہ چاہتی ہو کہ مشال انکار کر دے۔ آنٹی میں نہیں جانتی، انہوں نے خود آ کر مجھے بولا، میں تو ابھی تک اس صدمے میں ہوں اور انہوں نے جو کیا میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ پریشان ہو کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تم پریشان مت ہو، تم یہ جاب چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، کیونکہ میں اپنی بیٹے سے تمہاری مزید حفاظت نہیں کر سکتی۔ وہ پریشان ہو کر بولی تو مشال سر جھکا گئی۔ وہ تم سے نکاح کا کہہ رہا ہے، یعنی وہ ٹائم پاس نہیں کر رہا، مگر پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک بہو کو کھو چکی ہوں، دوسری کے ساتھ یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پریشانی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کہتی ہیں تو میں صبح چلی جاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو کوثر بیگم پرسکون ہو کر چائے پینے لگی۔ رات گئے تک وہ دونوں باتیں کرتی رہی۔ صبح سلطان حمیدہ بیگم اور ان کی بہو کو لینے گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حمیدہ بیگم کوئی اور نہیں، اس کی سگی خالہ تھی جنہوں نے بھاگ کر شادی کی تھی اور پھر خاندان والوں سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ وہ تو سلطان کو نہیں جانتی تھی، مگر سلطان نے انہیں البم میں دیکھ رہا تھا، اس لیے فوراً پہچان گیا۔ خالہ آپ یہاں؟ وہ پریشان ہو کر بولا تو حمیدہ بیگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔
بیٹا تم کون ہو اور تم مجھے خالہ کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو سلطان نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ امی کہا کرتی تھی کہ ان کی ایک بہن تھی جنہوں نے بھاگ کر شادی کی اور ان کے بابا نے انہیں جائیداد سے آگ کر دیا۔ میں ساری زندگی سوچتا تھا کہ نہ جانے وہ کہاں ہوں گی۔ زندگی نے موقع دیا تو انہیں ڈھونڈ کر اماں سے ضرور ملواؤں گا، کیونکہ ان کی آخری خواہش یہی تھی، اور آج زندگی نے مجھے موقع دے دیا ہے۔ خالہ میں فرزانہ کوثر کا بیٹا ہوں، ولی محمد کا نواسہ۔ وہ نانا کا ذکر کرتے ہوئے بولا تو حمیدہ بیگم روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ ماشاء اللہ کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا بھانجا، کسی کی نظر نہ لگے۔ آج کیسے خالہ کا خیال آ گیا؟ وہ نروٹھے انداز میں بولی تو سلطان انہیں گلے سے لگائے ان کے سر پر بوسہ دے گیا۔ خالہ ہم نے آپ کو بہت ڈھونڈا تھا مگر آپ ملی نہیں۔ یہ تو شکر کرے مشال کی وجہ سے آپ ہمیں مل گئی۔ جلدی چلیے، اماں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ وہ پرجوش ہو کر بولا تو حمیدہ بیگم اور ان کے بہو کار میں بیٹھ گئی۔ اماں آپ کے لیے سرپرائز ہے، آنکھیں بند کریں۔ وہ پرجوش ہو کر کمرے میں داخل ہوا تو کوثر بیگم حیران ہو گئیں۔ مشال اس کے آتے ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے بہت ڈر گئی تھی۔ ارے بتاؤ بھی صحیح، اتنی پرجوش ہو کر کہاں لیے جا رہے ہو؟ وہ ان کا زبردستی ہاتھ پکڑے انہیں جلدی جلدی چلاتے ہوئے نیچے لے جانے لگا تو وہ مسکراتے ہوئے بیٹے کے اس انداز پر حیران رہ گئی۔ اماں آنکھیں بند کریں، آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو کوثر بیگم حیران رہ گئی۔ پھر جیسے ہی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا وہ روتے ہوئے بہن سے لپٹ گئی۔ آپا، آپ کو ایک بار بھی ہماری یاد نہیں ستائی؟ وہ روتے ہوئے شکوہ کر گئی، جبکہ حمیدہ بیگم اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ پاتی۔ وہ بس روتی رہی۔ مجھے لگا تم سب مجھے ناپسند کرتے ہو، اور ابا جی نے تو خود دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، پھر میں وہاں کیسے ٹھہرتی؟ وہ روتے ہوئے بولی تو دونوں بہنیں ایک دوسرے کا حال احوال جانتے ہوئے لان میں رکھی ہوئی کرسیوں پر جا بیٹھی۔ حمیدہ بیگم کی بہو مشال کی طرف بڑھی۔ مشال، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ بھابھی میں خود حیران ہوں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں چل سکا۔ وہ ابھی تک بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں بہنیں کرسی پر بیٹھی ہر کسی سے بے نیاز باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ سلطان، آج تم نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے کہ تم آج جو مانگو گے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو سلطان نے آگے ہاتھ بڑھا دیا۔ اماں وعدہ کرو جو مانگوں گا دے دو گی؟ وہ بولا تو کوثر بیگم نے حیران ہو کر بیٹے کو دیکھا۔ ہاں ہاں وعدہ ہو رہا۔ حمیدہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو وہ مسکرانے لگا۔ پھر ٹھیک ہے خالہ، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ وہ بے باک انداز میں بولا تو حمیدہ بیگم نے بہن کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، حمیدہ بیگم نے کہا تو کوثر بیگم کا رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ تو پھر کل نکاح رکھ لیں؟ وہ پرجوش ہو کر بولا تو دونوں عورتوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ باولے، اتنا اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ حمیدہ بیگم نے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ بس خالہ مجھے جلد از جلد نکاح کرنا ہے، آپ دونوں ڈیٹ فکس کریں اور رخصتی بھی ساتھ کر دیں، پھر کچھ عرصے بعد ولیمہ رکھ لیں گے۔ وہ بولا تو حمیدہ بیگم سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی ماں سے پوچھ لو، اور جہاں تک مشال کا پتہ ہے تو وہ میری فرما بردار بیٹی ہے، وہ انکار کر ہی نہیں سکتی۔ دونوں مائیں خوشی خوشی تاریخ رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب مشال کو پتہ چلا تو وہ نفی میں سر ہلا رہ گئی، مگر اس کی سننے کے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ آپ سے شادی کر لوں گی مگر آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، وہ اس کا امتحان لیتے ہوئے بولی تو وہ اسباق میں سر ہلا گیا۔ اسے بہت حیرت ہوئی مگر چپ رہی۔ سلطان نے اسے ایسے دھمکایا تھا کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں نکلتی تھی۔ راتوں رات انہوں نے نکاح کی شاپنگ کی اور اگلے روز شام کے وقت ہی نکاح تھا۔
سلطان بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کوثر بیگم نے بیٹے کو خوش دیکھا تو انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ ماضی میں کی گئی غلطیاں دہراتا نہیں رہا تھا۔ ان کے لیے یہی کافی تھا۔ البتہ حمیدہ بیگم بھی اپنے آخری فرض سے بھی سبق دوش ہو گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو مشال کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس لمحے کے لیے میں نے 2 دن انتظار کیا ہے، وہ مخمور لہجے میں بولا تو مشال کا سر جھکا ہوا مزید جھک گیا۔ میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، دیکھو گی نہیں؟ یار سر تو اٹھاؤ، شوہر ہوں تمہارا، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے بغیر نکاح کے ہمیں کمرے میں بھیج دیا گیا ہو۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولا تو مشال اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا، بس تھوڑا سا بے باک تھا۔ اب کھولو اسے، دیکھو پھر مجھے بتاؤ یہ گفٹ تمہیں کیسے لگا ہے۔ میرے ساتھ رہو گی کہ تمہیں اسی طرح کے گفٹ ملتے رہیں گے۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے خمار زدہ لہجے میں بولا تو مشال کام کر رہ گئی۔ گفٹ دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سلطان یہ کیا ہے؟ وہ شرماتے ہوئے بولی تو سلطان حیران رہ گیا۔ جلدی سے چینج کر کے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ وہ کام کر رہ گئی تھی۔ جلدی سے واش روم آئی مگر اس سوٹ کو پہن کر باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ یار باہر بھی آ جاؤ، عام سی نائٹی ہی تو ہے۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اتنی گندی نائٹی، اس کا سارا جسم بھی واضح ہو رہا تھا، نہ پہننے کے برابر تھی۔ تم آ رہی ہو یا میں اندر آؤں؟ وہ بولی تو مشال کام کر رہ گئی اور فوراً باہر آئی۔ وہ تعریفی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا، اس کے کمر کے گرد حصار باندھتے ہوئے اپنی اور اس کے درمیان سارے فاصلے سمیٹ کر رہ گیا، جبکہ ساری رات مشال اس سے شرماتی ہی رہی تھی۔ وہ قابل قبول تھا، بس تھوڑا زیادہ رومانٹک تھا۔ کروڑوں روپے کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اپنے کام میں حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا ہوگا، مگر وہ اسے پا کر خوش تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ مکمل کر دی گئی ہے۔ اس نے اپنی ماں کی آخری خواہش بھی پوری کر دی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ ناظرین، سب ریڈرز سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔